آج ہم پڑھیں گے نظم اسلامی مساوات۔ تو اسلامی مساوات بنیادی طور پر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ ہے۔ اصل میں یہ مسدس حالی کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ تو بنیادی طور پر حالی کی مسدس کا ٹکڑا ہے۔ حالی کی ایک مشہور مسدس، اس کا نام ہے مد و جزر اسلام۔ تو یہ نظم مشہور ہوئی مسدس حالی کے نام سے۔ اب نظم کا اصل نام ہے مد و جزر اسلام، یعنی اسلام کا اتار چڑھاؤ یا اسلام کا عروج و زوال۔ اب یہ نظم لکھی گئی تھی جس پیٹرن میں، جس حیت میں، جس طریقہ کا شاعر کی زبان میں، اس کو کہتے ہیں مسدس، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند کے اندر 6 مصرے یعنی 3 شعر ہیں۔ تو مسدس کے نام میں لکھی گئی تھی تو وہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ نام اصل تھا مد و جزر اسلام۔ اب اسی کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اسی نظم کا تھوڑا سا حصہ جس کا عنوان اسلامی مساوات رکھا گیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر مولانا الطاف حسین حالی نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے مساوات کا جو حکم تھا، جو مساوات کی تعلیمات دی گئی تھی، مسلمانوں نے مساوات کی اس تعلیم کو، اس حکم کو ترک کیا تو ان کی صورتحال کیا ہوئی، کیسی ہوئی۔ تو پہلا بند اس کا دیکھتے ہیں۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، اب دفتر کہتے ہیں سسٹم کو، نظام کو۔ تو کسی قوم کا جب دفتر الٹتا ہے مطلب ان کے سسٹم کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، ان کا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، ناکام اور ناکارہ ہو جاتا ہے، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ تو مسخ ہونا مطلب اجڑنا، برباد ہونا، مٹنا۔ برباد ہونا۔ تونگر کہتے ہیں صاحب ثروت لوگوں کو، بادشاہ لوگوں کو، مقتدر طبقے کو، طاقت والوں کو، اقتدار والوں کو تونگر بولتے ہیں، مطلب بادشاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسخ ان میں ہوتے ہیں پہلے تونگر، کہ جب کسی قوم کا نظام حکومت ناکارہ ہوتا ہے، کولیپس کرتا ہے، الٹتا ہے، بیکار ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جن کی تباہی ہوتی ہے، جو سب سے پہلے مٹتے ہیں، وہ مقتدر لوگ، وہ حکمران طبقہ، وہ بادشاہ لوگ۔ کیونکہ عام آدمی بیچارے کے پاس تو کھونے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے، اپنی کم کوشی کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا شکار وہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے 1857 کا غدر ہوا ہندوستان میں، تو جو اس وقت ہمارا حکمران طبقہ تھا، ان کے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر۔ اب جوہر کسی بھی شے کی بنیادی خاصیت ہے۔ کمال کا مطلب بھی گن، خوبی۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر۔ تو ان کی جو بنیادی خوبی ہے، جو روح ہے، اس کا کوئی بھی اثر، اس کی کوئی بھی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہتی، نہ دنیا میں ذلت، نہ عزت کی پرواہ۔ تو جب لوگ اس مقام پر آ جائیں، اس سطح تک آ جائیں، پھر کیا ہوتا ہے، انہیں کسی عزت ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں ان کی رسوائی ہو رہی ہے، ان کی سبکی ہو رہی ہے، ان کا سماجی مرتبہ گر رہا ہے، ان کا مقام نہیں ہے۔ وہ ان ساری باتوں سے بالکل پیدل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سطح سے، یہ ایک طرح سے اس غفلت کا، اس کم کوشی کا نتیجہ ہے، جس کے سبب سے کہ انہوں نے مساوات، اب صاف ظاہر ہے اگر وہ مساوات کو مد نظر رکھتے، مساوات پہ چلتے، اسلام کی بتائی ہوئی ان تعلیمات کو وہ
فالو کرتے، ان کی تقلید کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ. مطلب اس دنیا میں تو انہیں اپنی عزت کی ذلت کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں. ان کا مقام غفلت یہ ہے، ان کی غفلت کی حالت یہ ہے کہ انہیں اگلی زندگی میں بھی یعنی آخرت میں بھی جنت دوزخ کہ آپ کے کام، آپ کے اعمال اچھے ہیں کہ برے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو جنت ملنے والی ہے کہ دوزخ ملنے والی ہے، ایسی بھی کسی بھی بات سے بے پرواہ اور غافل ہے، ایک دم غافل ہے. تو جب بے حسی کا یہ مقام ہو، غفلت کا یہ مقام ہو، پھر ایسے لوگوں کے لیے تو خدا نے خود فرما دیا ہے وَهُوَ كَالْأَنْعَامِ، اور وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بل ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر، یا تو پھر وہ جانوروں جیسے ہیں یا پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کی صورت میں جیتے ہیں. تو دوسرا بند ہے کہ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پہ رحم کرنا. مفلوق کہتے ہیں بدحال آدمی کو جس کی حالت بہت بری ہو، بدحال، بری حالت والا. نہ مفلوق کے حال پہ، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پہ رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، صدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا. تو نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، یعنی نہ تو انہیں کسی مظلوم کی آہوزاری کا کچھ اثر ہوتا ہے، نہ ان کے دل میں اس کا کوئی خوف ہوتا ہے کہ ہمارے اس رویے سے، ہمارے ایسے کرنے سے کہ ہم پر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی. اور نہ ہی کسی بدحال آدمی کی حالت پر ان کو ترس آتا ہے، نہ کوئی رحم آتا ہے. ان کے دلوں پہ قفل ڈال دیے، تالے لگا دیے گئے، ان کے دل زنگ آلودہ ہو گئے، کالے میلے ہو گئے، انہیں کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. یہ کوئی بے حسی کے ایسے مقام پر آئے ہوئے. ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، ہوس پرستی میں، اپنی ذاتی جاہ طلبی میں، عیاشی میں، یہ اپنے آپ سے یعنی ایک انسان ہونے کا جو منصب ملا ہے قدرت کی طرف سے، فطرت کی طرف سے، رب کی طرف سے، جی اس کو بھی بھلا چکے ہیں کہ ہر ایک چیز سے غافل ہے. انہیں کچھ بھی اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، اپنا کام کچھ بھی یاد نہ. ایک اپنی ہوس میں، اپنی آرام کوشی میں، اپنی عیاشی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ سب احساس ان کے دل و دماغ سے جاتا رہا. تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا. جیتے ہیں تو صرف اور صرف عیاشی کی خاطر، اور مرنے پہ بھی نمائش کے مقبرے بڑے بڑے بنا رہے ہیں، مقابر ہیں، تاج محل ہیں. تو ان کے جینے مرنے میں انسانوں والی کوئی بھی بات نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین، اپنے جسموں کی تسکین، اپنے نفس کی تسکین، سب کچھ اس کی خاطر ہو رہا ہے. اور تمام تر فرائض جو ہے وہ بھلا دیے گئے. صدا خواب غفلت میں بے ہوش، یعنی صدا کی غفلت ہے ہمیشہ کے لیے، بے ہوش. اب ظاہر ہے ہوش والے آدمی کو تو پھر کبھی نہ کبھی تو اندازہ اور احساس ہو ہی جاتا ہے، وہ بے ہوش آدمی کو کبھی نہیں ہوتا. دم نزا تک خود فراموش ہے. تو آخری دم تک یہ خود فراموشی کا عالم ہے کہ جس کو خود کا بھی ہوش تک نہیں ہے، جس کو خود کی بھی خبر تک نہیں ہے، وہ کسی اور کے بارے میں کیا خبر رکھے گا، کیا بتائے گا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا. تو یہ بہت مختلف بات ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں حال ہی میں مسدس کے اس حصے میں جس کو اسلامی مساوات کا نام دیا گیا ہے، ہمیں یہ باور کرانے کی، بتانے کی، سمجھانے کی ایک خوبصورت کوشش کی ہے کہ یہ سب معاملہ تو اس لیے ہوا کہ آپ ایسے ہوئے. تو پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نو بشر سے جدا ہے. اب دیکھیے ذرا اس پل میں حال کیا کہتے ہیں، پریشان
اگر قحط سے ایک جہاں ہے، ایک بڑی اکثریت ان کی رعایا کی، دنیا کی، اب صاف ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ایک پہلا فریضہ انسان ہونے کے ناطے، پہلا فریضہ انسان ہونے کے ناطے، دوسرا فریضہ مسلمان ہونے کے ناطے، تو مسلمان ہونے کے ناطے تو زیادہ بڑا فریضہ ہے، اور آپ ہر فریضے سے غافل ہیں۔ ایک دنیا ہے کہ وہ بھوک سے بھری جاتی ہے۔ اب خلیفہ ثانی فرماتے ہیں اگر دریائے نیل کے کنارے کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو میں عمر اس کا جواب دے۔ یعنی ایک طرف آپ کے اکابرین، آپ کے بزرگ آپ کے لیے کیا نمونہ کردار، کیا درس عمل چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی حالت کہ ایک جہان فاقے سے، بھوک سے مرا چاہتا ہے اور آپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف اس لیے بے فکر ہیں کہ آپ کے گھر میں سما ہے۔ اب سما تخفیف ہے سامان کی، تو ویسے سما کا ایک اور مطلب خوش کن نظارہ منظر بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں مراد سامان ہے، سامان کہ ہر سہولت، ہر چیز، زندگی کی ہر ضرورت انہیں تو دستیاب ہے، انہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، سو وہ کیوں کر کریں گے کسی کی فکر، کیوں کر کسی کے دکھ میں پریشان ہوں گے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، امت کا باغ اجڑ رہا ہے نا، ادھر خزاں ہے، ادھر پریشانی اور بربادی ہے، تو یہ اگر خود کو امتی سمجھتے بھی، رسالت مآب کے ماننے والے سمجھتے بھی، تو پھر یہ ایسا کرتے ہی کیوں؟ پھر تو یہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے، پھر تو یہ مساوات کے اوپر عمل کرتے، پھر تو اپنے شہریوں کو تمام حقوق دیتے، پھر تو سب کو برابر رکھتے۔ سو اس کا مطلب انہوں نے خود کو کبھی اس صف میں کھڑا ہی نہیں کیا، خود کو کبھی ایسا سمجھا ہی نہیں، خود کو کبھی اس صف میں شامل لوگوں میں شمار ہی نہیں کیا۔ یہ تو امت کا باغ اجڑتا ہے تو اجڑنے دو، برباد ہوتا ہے ہونے دو، مخلوق مٹتی ہے تو مٹنے دو، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی خود کو اس صف میں کھڑا کیا ہوتا تو وہ اس بات کی پرواہ کرتے۔ اس کا مطلب انہوں نے خود کو کبھی اس صف میں شمار ہی نہیں کیا، تو انہیں کیوں کر پریشانی ہوگی کہ امت کے گلشن میں خزاں ہے اور امت کے گلشن کی بربادی ہو رہی ہے۔ تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، انہیں تو خوشی ہے بھائی کہ ان کے تو محلات بھی قائم ہیں، خدام ادب بھی کھڑے ہیں، کنیزیں بھی ہیں، لونیاں بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، پالکی نالکی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سوار، سب کچھ تو ہے، تو سو وہ خود ہی سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، خود فراموشی کی حالت میں ہیں۔ تو بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے؟ اب صاف ظاہر ہے، فارسی میں ایک بڑی معروف اور بہت اعلیٰ کہاوت ہے، بنی آدم اعضائے شق دیگرن، کہ تمام انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو انسانوں کی بات ہے، اب صاحب جیسے میرے جسم کے مختلف اعضاء، یہ میرے ہاتھ، یہ میرے بازو، یہ میری آنکھیں، یہ میرے پاؤں، تو کیا کوئی ایسا موقع آئے گا میں صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں، میرے جسم کا کوئی اعضاء جیسے میں چاہوں ویسے کام نہ کرے گا؟ اگر انسان بھی ایک دوسرے کے لیے اعضاء کی مانند ہے تو اس کا مطلب ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے تو آپ کو یہ حکم ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو کیا بھائی بھائی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا، سہولتیں پیدا نہیں کرتا؟ اور پھر ایک ذمہ دار حکمران کی حیثیت سے تو آپ پہ خادم ہونا واجب ہے کہ آپ عوام الناس کے خادم ہیں، تو آپ کو ایسا کچھ بھی یاد نہیں بنی نوع انسان کا حق؟ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے اوپر انسانیت کا، انسانوں کا حق کیا ہے، اور وہ جو انسانوں کا حق ہے، وہ جو انسانیت کا حق ہے، وہ ان کا فرض ہے، اور یہ اپنے فرض سے غافل ہے، کیونکہ جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے، پڑھانا میرا فرض ہے، اور آپ کا حق ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں، تو جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے، جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے، یہی ہوتا ہے۔ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، تو اس کا مطلب اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہے تو وہ پھر خود کو انسانوں کی صف میں شامل ہی نہیں کرتے۔ مطلب قسم ہے، سپیشی ہے، یہ نوع بشر سے جدا ہے۔
تو انسان کی یہ جسم انسانوں سے الگ کوئی چیز ہے. اگر یہ انسان ہوتے تو انسانوں کے تو انسان کے ساتھ اس طرح کے رشتے رابطے ناتے ہیں، مگر یہ تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے. یہ تو بالکل اس شعر کے مصداق ہے نا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی غریب شہر کی فاقے سے مر گئی. کہ اگر بعض امت میں فصلیں خزاں ہے مگر یہ خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، انہیں کیا غریب کی بیٹی فاقے سے مرتی ہے تو مرتی رہے. تو مطلب اس طرح سے پتہ چلتا ہے ان کی نالائکیوں کا، ان کی نااہلیوں کا، ان کی غفلت کا اور اسلامی تعلیمات سے دوری کا. تو حالی نے مدوجہد اسلام میں یعنی مسدس عالی میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں سے مسلمان اپنے مقام و مرتبے سے گرے نیچے گئے، ان کی حالت خراب ہوئی. کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و قطع وہ، مکان رکھتے ہیں رش کے خلد جناں وہ، نہیں چلتے بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر. تو کہاں بندگان ذلیل اور کہاں ہو. اب اس نے موازنہ کیا ہے، تقابل کیا ہے، کمپیریٹیولی دیکھا ہے کہ کہاں وہ بیچارے ذلیل و خوار ہوتے لوگ عوام الناس اور کہاں یہ محلات کی مخلوق. یہ تو الگ دنیایں ہیں، وہ دنیا ہی کوئی الگ ہے، ان کی دنیا ہی کوئی الگ ہے، یہ کوئی چیز ہی الگ ہے، وہ کوئی چیز ہی الگ ہے. اتنا تفاوت ہے بیچ میں، اس قدر فاصلہ ہے کہ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، یعنی وہ محنت کش عوام، وہ لوگ بیچارے رسوا ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہو رہے ہیں، جینے کی کوئی حیثیت حالت نہیں رہے گی، اور یہ کس سطح پہ، کس مقام پہ، کس سج دھج سے بیٹھے ہیں، جی رہے ہیں، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام. تو بھئی انہیں تو روزی روٹی کا کوئی غم ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے بغیر جی رہے ہیں، انہیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ ان کا پرابلم ہی، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پہنتے نہیں جو سمور و قطع. اب سمور اور قطع کپڑوں کی اقسام ہیں. تو سمور اور قطع جو جاننے لائق بات ہے، یہ ایک ریشم کی ورائٹی ہے، اور ایک جو ہے سمور، یہ لومڑی کی کھال سے ایک باریک عمدہ کپڑا بنایا جاتا تھا. قطع جو ہے ریشم کی سلک کی ایک ورائٹی ہے، تو وہ بھی بہت نفیس اور عمدہ ہوتا تھا. تو جانور کی کھال سے لباس بنایا جا رہا ہے، ریشم سے بنایا جا رہا ہے، ایسے ایسے نفیس اور عمدہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ تن کے ڈھانپنے کو ترس رہے ہیں، آپ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں. اور گھر آپ نے ایسے بنائے رش کے خلد جنا، کہ جنت میں رہنے والے بھی رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم جنت میں نہ ہوتے، ان محلات میں، ان گھروں میں ہم ہوتے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، کس قسم کی غفلت کا وہ شکار ہو چکے تھے، کہاں تک وہ پہنچے تھے، اور کیسے دبویا تھا انہوں نے امت کے بیڑے کو. تو مکان رکھتے ہیں رش کے خلد جناح، ان کے مکان جنت والے لوگوں کے لیے بھی رشک ہے. فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ سنا ہے بہشت متصل ہے اس کے شبستان سے، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے ایسے ایسے محل سرا بنائے اپنی رہائش کے لیے، اپنے رہنے جینے کے لیے، کہ ادھر بھی رہنے والے دیکھنے پہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم جنت کی بجائے ان محلات میں، ان گھروں میں رہتے ہوتے. تو اس طرح انہوں نے مساوات کا یہ بنیادی درس چھوڑا، تو اس غفلت میں پڑے تو مسلمان زوال کی طرف مائل ہوئے. تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو کافی چیزیں روشن ہوئی ہوں گی، اور کسی بھی مشکل میں ہم سے رابطے میں رہیے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.